کسی گھر میں ایک عجیب و غریب فیمیل کوبرا رہتی تھی جو کہ روزانہ سونے کا انڈا دیا کرتی تھی۔ گھر کا مالک اس بات پہ بڑا خوش تھا کہ اس کے گھر میں ایک فیمیل کوبرا ہے جو کہ سونے کا انڈا دیتی ہے۔ اس نے اپنے گھر والوں کو سختی سے منع کر دیا کہ وہ یہ بات کسی کو نہ بتائیں۔ کئی ماہ تک یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ ایک دن اس ناگن نے ان کی بکری کو ڈس لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے بکری مر گئی۔ گھر والوں کو بڑا غصہ آیا اور وہ ناگن کو ڈھونڈنے لگے تاکہ اسے مار سکیں، مگر اس شخص نے یہ کہہ کر انہیں ٹھنڈا کر دیا کہ ہمیں ناگن سے ملنے والا سونے کا انڈا بکری کی قیمت سے زیادہ ہے، لہٰذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ کچھ عرصے بعد ناگن نے ان کے پالتو گدھے کو بھی ڈس لیا اور وہ فوراً ہی تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ وہ لالچی شخص تھوڑا سا گھبرایا مگر تھوڑی ہی دیر میں لالچ کے نشے میں آ گیا اور کہنے لگا اس نے آج ہمارا دوسرا جانور مار ڈالا ہے، خیر کوئی بات نہیں، اس نے کسی انسان کی جان تو نہیں لی۔ گھر والے چپ ہو گئے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ 2 سال تک چلتا رہا اور اس نے نہ گھر والے کو کسی کو نقصان پہنچایا نہ کسی کو ڈسا۔ گھر والے اپنے جانوروں کو بھول گئے۔ اچانک ایک دن پھر اس ناگن نے اس کے ایک غلام کو ڈس لیا۔ اس بیچارے نے مدد کے لیے اپنے مالک کو پکارا مگر اس سے پہلے کہ مالک اس تک پہنچتا اور وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اب وہ لالچی شخص تھوڑا پریشان ہو گیا، کہنے لگا اس ناگن کا زہر تو بہت زہریلا ہے، اس نے جس کو ڈسا وہ فوراً مر گیا، کہیں یہ میرے گھر والوں میں سے کسی کو نقصان نہ پہنچا دے۔ وہ کئی دن پریشانی میں رہا مگر سونے کی چمک دمک نے ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں پٹی باندھ دی اور وہ یہ سوچ کر خاموش ہو گیا اگرچہ ناگن کی وجہ سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے مگر سونے کے انڈے تو مل رہے ہیں۔ کچھ ہی دنوں بعد ناگن نے اس کے بیٹے کو ڈس لیا۔ فوراً ڈاکٹر کو بلایا گیا لیکن وہ بھی کچھ نہ کر سکا اور اس کے بیٹے نے بھی تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ جوان بیٹے کی موت بجلی بن کر دونوں میاں بیوی پر گری اور وہ شخص غصے میں آ کر کہنے لگا اب میں اس ناگن کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، مگر وہ ان کے ہاتھ نہ آئی۔ جب کافی عرصہ گزر گیا تو سونے کا انڈا نہ ملنے کی وجہ سے اس کی لالچی طبیعت میں بے چینی و بے قراری بڑھنے لگی۔ چنانچہ دونوں میاں بیوی نے ناگن کے بل کے پاس آئے اور اس کو دھونی دی اور خوشبودار کیا اور صاف ستھرائی کی، گویا ناگن کو صلح کا پیغام دے رہے تھے۔ حیرت انگیز طور پر وہ واپس آ گئی اور انہیں پھر سے سونے کا انڈا ملنے لگ گیا۔ مال و دولت کی ہرس نے انہیں اندھا کر دیا اور اپنے بیٹے اور غلام کی موت کو بھی بھول گئے۔ ایک دن ناگن نے اس کی زوجہ کو سوتے ہوئے میں ڈس لیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس نے بھی دم توڑ دیا۔ اب وہ لالچی شخص اکیلا رہ گیا تو اس نے ناگن والی بات اپنے دوستوں اور بھائیوں کو بتائی۔ سب نے مشورہ دیا کہ تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، تمہیں فوراً اس ناگن کو مار دینا چاہیے تھا، اب بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ۔ اپنے گھر آ کر وہ شخص ناگن کو مارنے کے لیے موقع کی طاق پر بیٹھ گیا۔ اچانک اسے ناگن کے بل کے پاس ایک موتی نظر آیا جسے دیکھ کر اس کی لالچی طبیعت میں پھر سے ہوس پیدا ہوئی۔ اس نے اس موتی کی ہوس میں اپنا سب کچھ بھلا دیا اور اپنے آپ سے کہنے لگا کہ وقت طبیعتوں کو بدل دیتا ہے، ہو سکتا ہے اس ناگن کی طبیعت بھی بدل گئی ہو، جس طرح یہ سونے کے انڈے کی بجائے اب موتی دے رہی ہے اسی طرح اس کا زہر بھی ختم ہو گیا ہوگا، چنانچہ اب مجھے اس سے کوئی خطرہ نہیں۔ یہ سوچ کر اس نے ناگن کو مارنے کا پروگرام ختم کر دیا۔ روزانہ ایک موتی ملنے لگا اور وہ لالچی شخص بہت زیادہ خوش رہنے لگ گیا اور ناگن کی پرانی دھوکہ دہی والی بازی کو بھول گیا۔ ایک دن اس نے سارا سونا اور موتی برتن میں ڈالے اور سر کے نیچے رکھ کر سو گیا۔ اسی رات ناگن نے اس کو بھی ڈس لیا۔ جب اس کی چیخیں بلند ہوئی تو آس پاس کے لوگ وہاں پہنچ گئے اور اسے کہنے لگے کہ تم نے اسے مارنے میں سستی کی اور اپنی لالچی طبیعت کی وجہ سے اپنی جان بھی داؤ پر لگا دی۔ لالچی شخص شرم کے مارے کچھ نہ بول سکا۔ اس نے سونے سے بھرا ہوا برتن اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو دیتے ہوئے نہایت حسرت کے ساتھ کہا کہ آج کے دن میرے نزدیک اس مال کی کوئی اہمیت نہیں، کیونکہ اب یہ دوسروں کا ہو جائے گا اور میں خالی ہاتھ اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ اور پھر کچھ ہی دیر بعد وہ شخص بھی مر گیا۔ اب ہمیں اس کہانی سے کیا سبق حاصل ہوا کہ مال و دولت کی ہرس نے ہنستے بستے گھر کو اجاڑ دیا۔ حریص کی نگاہ محدود ہوتی ہے
جو صرف اور صرف وقتی فائدہ دیکھتی ہے، جس کی وجہ سے وہ درست فیصلے کرنے میں ناکام رہتا ہے۔ جیسا کہ اس حکایت میں لالچی شخص کو دولت کے نشے نے اندھا کر دیا تھا، ایسا مدہوش کر دیا تھا کہ بیٹے کی، زوجہ کی، اپنے غلام کی اور اپنے جانوروں کی موت بھی اسے ہوش میں نہ لا سکی، اور بالآخر وہ خود بھی موت کے گھاٹ اتر گیا۔ دیکھے ہیں دن یہ اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔